سریا نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سیدھا والد صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ سر رحمان ایک آرام دہ کرسی پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ عمران کے اندر آنے سے وہ چونک پڑے۔ عمران سیدھا جا کر ان کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے والد چند لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا، کیسے آئے؟ بس آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے میری گرفتاری کے وارنٹ کیوں جاری کیے تھے؟ اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ اوپر سے احکام آئے تھے، لیکن فیاض نے تمہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ابا جان، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں فیاض کے بس کا روگ نہیں۔ پھر آپ نے خواہ مخواہ اس کو بھیج کر اس کی بے عزتی کرائی۔ تم نے فیاض کی بے عزتی کی؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم نے فیاض کی نہیں بلکہ براہ راست میری بے عزتی کی ہے۔ سر رحمان کو غصہ آ گیا۔ اور آپ نے بھی تو میرے وارنٹ جاری کر کے میری بے عزتی کی۔ عمران نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ شٹ آپ، نکل جاؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ ابھی دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ، تم ناخلف اولاد ہو۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو آپ وارنٹ کس کی جاری کرتے؟ اور سر رحمان کو اتنا شدید غصہ آ گیا کہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ابا جان، سر ذوالفقار آپ کو پوچھ رہے تھے۔ اچھا، تمہیں کہاں ملے تھے؟ بار میں بیٹھے میرے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ اور یہ کہہ کر عمران کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سریا باہر دروازے سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سریا کی بچی، یہ تمہیں کیا بری عادت ہے؟ چھپ چھپ کر باتیں سننا اخلاقی جرم ہے۔ آپ نے ابا جان کے متعلق کیا سوچا؟ سریا اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ابا جان ہی ہیں، سوچنا کیا؟ اور یہ کہتے ہوئے عمران پورٹیکو کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ عمران کی کار تیزی سے سر سلطان کی کوٹھی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ صبح اسے پتہ چلا کہ سر سلطان کسی اہم مشن پر ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب وہ یقیناً واپس آ چکے ہوں گے۔ عمران نے ان سے اپنے وارنٹ کے متعلق پوچھنا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار سر سلطان کے پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ اپنے آنے کی اطلاع کرا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان اندر آ گئے۔ کہو عمران، کیسے آئے؟ آپ سے لڑنے۔ مجھ سے لڑنے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ جی ہاں، کھوپڑی میں ہے، آج ہی میں نے آئینے میں دیکھا ہے۔ عمران، کم از کم کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیا تھا کہ آپ نے میرا اسپیشل وارنٹ نکلوا دیا؟ میں نے کوئی وارنٹ جاری نہیں کیا، سر سلطان حیران ہوتے ہوئے بولے۔ کمال ہے، وارنٹ پر آپ کے دستخط تھے۔ والد صاحب نے فیاض کو دے کر مجھے ہر حالت میں گرفتار کرانا چاہا۔ حیرت ہے، مجھے تو علم ہی نہیں، میں تو کل شام سے ہی باہر گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں۔ اچھا چلیں، آپ والد صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ سر رحمان کے وارنٹ گرفتاری کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہو۔ کیا میرا کہنا کوئی وجہ نہیں ہے؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ مسٹر عمران، آخر وہ تمہارے والد ہیں۔ میں سب کچھ آپ کو بعد میں بتلاؤں گا، آپ فوراً ان کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو کریں۔ اگر تم کچھ نہیں بتاتے تو میں وارنٹ ایشو نہیں کرتا، سر سلطان نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ میں یہ آرڈر ایشو کروا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ہر معاملے میں عزت دیتا ہوں، اس لیے آپ مہربانی کر کے میری بات مانیں اور وارنٹ ایشو کر دیں۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی، سر سلطان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ہر قسم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ وارنٹ جاری کر کے میرے فلیٹ میں پہنچا دیں۔ ٹاٹا۔ اور عمران بغیر ہاتھ ملائے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور سر سلطان شدیدہ بیٹھے رہے۔ آج موقع زونگا کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ تھی جس میں زیر داخلہ سر سلطان، سر رحمان، پولیس کے اعلیٰ آفیسر، ان کے ساتھ ایکس2 بھی منہ پر نقاب ڈالے موجود تھا۔ میٹنگ ہال کی نگرانی اور حفاظت کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ چاروں طرف ملٹری پولیس کا پہرا تھا اور ہال میں بھی چاروں طرف ملٹری پولیس کے سپاہی ریوالور ہاتھ میں لیے چوکنے کھڑے تھے۔
سر سلطان نے ماکا زونگا کی کارروائیوں پر مشتمل رپورٹ پڑھی۔ اب ایکس 2 سے کہا گیا کہ وہ نیو یارک میں بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سنائے۔ ایکس 2 کی گھرائی ہوئی آواز آئی کہ میں کارروائی پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات کا تصفیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایکس 2 نے اشارہ کیا اور ملٹری پولیس کے سپاہیوں نے سر رحمان کو ریوالوروں کے گھیرے میں لے لیا۔ سر رحمان گھبرا گئے۔ وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ افسران انتہائی حیران ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے ایکس 2 سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے سر رحمان کی توہین کی ہے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ ایکس 2 نے اسی لہجے میں کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ سر رحمان نہیں بلکہ ماکا زونگا کا خاص ایجنٹ ہے۔ ماکا زونگا کا ایجنٹ؟ تمام ممبران کے منہ سے اکٹھا نکلا۔ مسٹر ایکس 2، تم مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہو۔ مجھے 35 سال ہو گئے اس حکومت کی خدمت کرتے ہوئے، اور میری وفاداری پر آج تک کوئی حرف نہیں آیا، اور آج آپ نے سنگین الزام مجھ پر لگایا ہے۔ میں اس توہین کا بدلہ عدالت میں لوں گا۔ سر رحمان بکھلائے ہوئے بول رہے تھے۔ ایکس 2 نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک سپاہی کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ ایمونیا کی بوتل لے آیا۔ سر رحمان کا زبردستی منہ دھلوایا گیا تو پلاسٹک میک اپ کی تہہ کے نیچے ایک اجنبی چہرہ برآمد ہوا۔ اب تو وزیر داخلہ بھی چونک پڑے، پھر فوراً بولے، اصلی سر رحمان کہاں ہیں؟ میں نے ان کی برآمدگی کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں، امید ہے ابھی کہیں نہ کہیں سے اطلاع آ جائے گی۔ اور ایکس 2 کے اشارے سے سپاہی نقلی سر رحمان کو پوچھ گچھ کے لیے باہر لے گئے۔ آپ کو ان کے نقلی ہونے کا کیسا پتہ چلا؟ آئی جی پولیس نے سوال کیا۔ میرے خاص ایجنٹ علی عمران نے، جو سر رحمان کے صاحبزادے بھی ہیں، مجھے اطلاع بھیجی، جس پر مزید تحقیقات کرنے سے ان کا نقلی ہونا پایا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایکس 2 نے جواب دیا۔ اتنے میں ملٹری پولیس کا ایک آدمی ایکس 2 کے قریب آیا اور اس نے ایک پرچہ اس کے حوالے کر دیا۔ ایکس 2 نے پرچہ کھول کر پڑھا اور اسے پڑھ کر جیب میں ڈال دیا۔ حضرات، اصلی سر رحمان کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ قدرے زخمی ہیں، اس لیے انہیں ملٹری پولیس کے اسپیشل وارڈ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سے آگاہ کرتا ہوں، ایکس 2 نے تفصیل سے بتایا۔ سب ممبران نے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایکس 2 نے انہیں بتایا کہ وہ علی عمران کی سرکردگی میں ماکا زونگا کی سرکوبی کے لیے اپنے ایجنٹوں کی ایک ٹیم روانہ کر رہے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے متفقہ طور پر اتفاق کیا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سب نے جیپوں سے اتر کر سامنے حد تک پھیلے ہوئے بھیانک جنگل کو دیکھا اور ان سب کو پھریری سے آ گئی۔ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا تصور کر کے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا بھیانک باب شروع ہونا تھا۔ نہ جانے پراسرار اور خوفناک جنگل میں کس طرح کے واقعات پیش آتے، اور آیا وہ صحیح سلامت واپس اس جنگل سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ ایک عمران ہی تھا جو ہر خطرے سے بے نیاز سامان اتروا رہا تھا، اور جوزف، اس کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹ پڑ رہی تھیں، جیسے کئی سالوں بعد کوئی شخص اپنے وطن واپس آیا ہو۔ صحیح معنوں میں جوزف شہر کی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ اس کا کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ واپس جنگل کی آزاد فضاؤں میں چلا جائے، جہاں نئی تہذیب کی بے غیرتی اور تکلف اور تصنع سے پاک ایک آزاد ماحول ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایسا عمران کی وجہ سے نہ کر سکتا تھا، کیونکہ عمران سے اس کا لگاؤ اس کی ہر خواہش پر قابو پا لیتا تھا۔ عمران سے اسے ایک طرح کا عشق تھا، اور یہ تھی بھی ایک حقیقت۔ عمران اس کی زندگی کا جزو بن چکا تھا۔ گریٹ باس عمران کی منفرد خصوصیات کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اب قسمت نے اسے چند دن کے لیے دوبارہ موقع دیا تھا کہ وہ جنگل میں سانس لے سکے۔ اس کے لیے اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹ پڑ رہی تھیں۔ بلیک زیرو ان سے تقریباً 4 میل آگے گھنے جنگل میں موجود تھا۔ وہ کپاس کے ذریعے سمت کا اندازہ کر رہا تھا تاکہ ٹیم کی مناسب رہنمائی کر سکیں۔ بلیک زیرو کا کام دراصل سب سے کٹھن تھا، کیونکہ اسے جنگل میں اکیلے ہی سب آفتوں کا مقابلہ کرنا تھا۔
لیکن عمران نے اس کی اس طرح ٹریننگ کی تھی کہ وہ اب عمران کی طرح تقریباً ناقابل تسخیر بن چکا تھا۔ اس میں اس کی اعلیٰ صلاحیتوں اور حاضر دماغی کا بھی بہت دخل تھا۔ ساری ٹیم شکاریوں کے بھیس میں تھی۔ ٹیم میں عمران، شکیل، صفدر، تنویر، ناشاد اور جوسف شامل تھے۔ جولیا اغوا ہو جانے کی وجہ سے انہیں جولیا یاد آتی، وہ سب افسردہ ہو جاتے۔ سب کو موہوم سی امید تھی کہ جولیا واپسی میں ان کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال جولیا کی کمی انہیں بری طرح کھل رہی تھی۔ ان سب نے اپنے اپنے حصے کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ فالتو سامان جوزف کے کاندھوں پر تھا، جسے وہ آسانی سے اٹھائے ہوئے تھا۔ ان سب کے پاس اعلیٰ قسم کی مشین گنیں تھیں اور ایک جدید قسم کے ریوالور، جن سے گولی کی بجائے چھوٹے چھوٹے راکٹ نکلتے تھے، اور ایک راکٹ ایک چھوٹی توپ کی گولوں جتنی تباہی مچاتا تھا۔ دور مار رائفلیں ان کے کاندھوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ہینڈ گرینیڈ بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ جوزف کے پاس کافی مقدار میں ڈائنامائٹ سیٹ موجود تھے، چنانچہ وہ جدید اسلحے سے پوری طرح لیس تھے۔ وہ سب عمران کی سرکردگی میں گھنے جنگل میں ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ تنویر بیچارہ انتہائی افسردہ تھا اور عمران اسے بار بار چھیڑ دیتا۔ نہ جانے جولیا کس حال میں ہوگی، نہ جانے بیچاری زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہتے کہتے عمران کے چہرے پر غم کی لہریں چھا گئیں۔ تنویر اب تک تو خاموشی سے سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن آخر کب تک اس بات پر پھٹ پڑا۔ مریں اس کے دشمن، وہ کیوں مرے؟ مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر اسے صفدر کے ساتھ بھیجا تھا۔ تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ہیڈ کوارٹر میں جولیا نہ ملی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہائے ہائے، پوری دادی اماں کی طرح بول رہے ہو۔ جولیا کے عشق نے تمہیں بھی عورت بنا دیا، یعنی من تو شدم تو من شدی والا چکر ہے۔ صفدر اور ناشاد عمران کی اس بات پر ہنس پڑے، لیکن تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ تنویر کو از حد غصہ آ گیا۔ اس نے سامان پھینک دیا اور خود عمران پر جھپٹ پڑا، لیکن اس پیشتر کہ وہ عمران تک پہنچتا، جوزف نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مسٹر، ماسٹر پر جھپٹنے سے پہلے مجھ سے دو دو ہاتھ کر لو، آؤ جلدی آؤ۔ اور تنویر نے غصے میں ایک مکہ جوزف کو مار دیا۔ اب تو جوزف کو بھی غصہ آ گیا اور جھٹ سامان پھینک کر ایک زوردار لیفٹ ہک تنویر کے منہ پر مارا، اور تنویر 2 فٹ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ اس کا چہرہ ضرب کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ عمران ہائے ہائے کرتا رہ گیا، لیکن تنویر کو مکہ پڑ چکا تھا۔ عمران نے جوزف کو منع کیا اور تنویر کو بڑی مشکل سے صفدر اور کیپٹن شکیل نے سنبھالا، اور وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کو جنگل کے ایک صاف خطے میں انہوں نے کیمپ لگایا تاکہ کچھ تازہ دم ہو کر وہ آگے جائیں۔ صفدر بندوق لے کر شکار پر نکل گیا۔ جوزف اور تنویر اب تک ایک دوسرے کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر ایک ہرن مار کر لے آیا اور وہ لوگ کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن شکیل بندوق ہاتھ میں لیے ٹہلتا ہوا جنگل میں کافی دور نکل گیا۔ یہ پراسرار جنگل اپنے اندر کافی رنگینیاں لیے ہوئے تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پھر پرندوں اور جانوروں کا مسلسل شور اس کے کانوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دور ٹہلنے کے بعد وہ واپس کیمپ کی طرف مڑ گیا۔ ابھی وہ کیمپ سے 200 گز دور تھا کہ اسے اپنی پشت پر زوردار دھماکوں اور درخت ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور زمین ہلنے لگی۔ وہ فوراً پیچھے پلٹا تو اسے محسوس ہوا کہ بھاری بھرکم جانوروں کا ایک گروہ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دیو پیکر ہاتھیوں کا غول ہوگا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے باقی ساتھی بھی ہڑبڑا کر باہر نکل آئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے انہیں فوراً خیموں سے ضروری سامان نکال کر دور دور درختوں پر چڑھ جانے کا حکم دیا، لیکن گھبراہٹ میں وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو اتنی دیر میں ہاتھیوں کا ایک گروہ تیزی سے ان کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ان دیوؤں کے سامنے جو چیز بھی آتی خس و خاشاک کی طرح بکھرتی چلی گئی۔
اب بھاگنے کا وقت نہ تھا، لیکن کیپٹن شکیل اپنے ساتھیوں سے 2 گز دور تھا، اس لیے پہلے زد میں وہی آتا، لیکن وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی، نشانہ لیا اور سب سے آگے آنے والے ہاتھی کے ماتھے پر گولی چلا دی۔ وہ ہاتھی بھاگتے بھاگتے لڑکھڑا کر گرا، لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہاتھیوں کی رفتار آہستہ ہو گئی، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سامنے ان کے دشمن ہیں، اور وہ فطری چالاکی سے ایک دائرہ بنا کر بھاگنے لگے۔ ان سب کے آگے وہی ہاتھی تھا جس کے ماتھے پر گولی لگی تھی۔ اس کے بھاگنے کی طرز سے پتہ چلتا تھا کہ گولی کارگر نہیں لگی۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو زبردست خطرے میں دیکھا تو اس نے اسے فوراً پیچھے بھاگ آنے کو کہا۔ اس کے دوسرے ساتھی اتنی دیر میں نزدیک کے درختوں پر چڑھ چکے تھے، لیکن کیپٹن شکیل نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ہاتھیوں کے سردار کو کسی طرح ختم کر دیا جائے تو یہ گروہ واپس بھاگ جائے گا۔ چنانچہ اس نے رائفل اٹھا کر ایک اور فائر کیا، لیکن رائفل پھس ہو کر رہ گئی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بالکل نزدیک آ گئے تھے۔ اب موت کیپٹن شکیل کے بالکل سامنے تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا اور پھر اس نے رائفل کو نال سے پکڑ کر سامنے کر دیا۔ اب وہ ہاتھیوں سے 10 بدس جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ عمران اتنی دیر میں بھاگتا کیپٹن شکیل کے پاس آ رہا تھا، لیکن عمران کے پاس پہنچنے سے پہلے ہاتھیوں کے سردار نے کیپٹن شکیل پر حملہ کر دیا۔ عمران نے سردار کے پیچھے آنے والے ہاتھیوں پر ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا۔ زبردست دھماکہ ہوا اور ہاتھیوں نے بھونکلا کر اپنا رخ پھیر دیا، لیکن سردار ہاتھی اس دھماکے سے نہ گھبرایا۔ شاید وہ جوش انتقام سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی شکیل پر حملہ کیا، شکیل نے رائفل کا ہڈ گھما کر اس کی سونڈ پر مار دیا اور خود اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ہاتھی اپنے زور میں آگے چلا گیا۔ رائفل کا بٹ تو ضرور ٹوٹ گیا، لیکن ہاتھی کی سونڈ بھی بری طرح زخمی ہو گئی۔ اب کیپٹن شکیل بالکل نہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف رائفل کی نالی تھی، اور ہاتھی زخمی ہو کر اور بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ اب وہ پھر پلٹ کر حملہ کر رہا تھا۔ عمران نے اسے پلٹتا دیکھ کر اس کے اوپر رائفل سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن وہ لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بھی شکیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر اب بھی کیپٹن شکیل اس کی زد میں آ جاتا تو کیپٹن شکیل کا ہاتھی کے پاؤں میں پس جانا یقینی تھا، لیکن کیپٹن شکیل نے اچھل کر رائفل کی نال اسی کی آنکھ میں گھسیڑ دی اور ہاتھی چیختا ہوا ایک طرف بھاگا، لیکن وہ چند گز کے فاصلے پر لڑکھڑا کر گرا، 2-3 بار تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن کیپٹن شکیل کی بہادری دیکھ کر عمران کے چہرے پر بھی تحسین کے تاثرات چھا گئے۔ کیپٹن شکیل کی بے مثل جرأت اور بہادری سے ساری ٹیم کی جانیں بچ گئی تھیں۔ جوزف بھی کیپٹن شکیل کی بہادری کا پوری طرح مداح تھا۔ عمران کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جس سے جوزف متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ساری ٹیم اپنا اپنا سامان اٹھائے ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ عمران رات کو ہی بلیک زیرو سے آئندہ راستے کی تمام پوزیشن لے چکا تھا، چنانچہ اب وہ آسانی سے اس راستے پر جا رہے تھے۔ 2 دن تک سفر کے دوران انہیں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن 2 دن کے سفر کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ راستہ بھول چکے ہیں، کیونکہ رات ہی کو بلیک زیرو نے عمران کو بتایا تھا کہ کمپاس کی 1 ڈگری غلطی سے وہ لوگ اپنی منزل مقصود سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ بلیک زیرو کی یہ غلطی ایک بھیانک غلطی تھی، کیونکہ اس پراسرار جنگل میں راستہ بھول جانے کا مطلب سوائے تباہی کے اور کچھ نہ تھا۔ لیکن بلیک زیرو بھی آخر انسان تھا، اب غلطی تو ہو چکی تھی۔ عمران نے بلیک زیرو کو دوبارہ سمت ناپنے کو کہا، اور اس کی ترمیم شدہ سمت بتانے پر وہ پوری ٹیم کو لے کر اس طرف چل پڑا۔ عمران سب سے پیچھے پیچھے صفدر سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک اسے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور پیشاب کرنے کے بہانے ایک طرف جھاڑی میں چلا گیا۔ بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ وہ بومی قبیلے کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔
عمران بومی کا لفظ سنتے ہی تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ افریقہ کے جنگلوں میں بومی سب سے زیادہ وحشی اور آدم خور قبیلہ تھا۔ آج تک اس قبیلے سے بہت کم افراد ہی اپنی جانیں بچا سکے تھے۔ عمران نے بلیک زیرو کو کہا کہ وہ کنی کاٹ کر ان کے قافلے کے پیچھے چلا جائے، تاکہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو بلیک زیرو بر وقت ان کی مدد کر سکے، اور خود اس نے اسٹیم کو سارے واقعات بتا کر ہوشیار رہنے کو کہا، کیونکہ اس قبیلے سے نپٹنا بڑا ہی مشکل تھا۔ بہرحال تنب تقدیر، اب وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز فائر نہ کریں، کیونکہ اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ عمران نے کچھ سوچ کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک نیکر پہنی اور جسم پر مختلف رنگ مل لیے، سر پر ایک جھاڑی باندھی۔ اب وہ کسی وحشی قبیلے کا ایک جادوگر نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی اس ہیبت کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور عمران طرح طرح کے منہ بنا کر ان کو اور بھی ہنسا رہا تھا۔ اچانک دور سے ڈھول بجنے کی آواز آئی، اور عمران سمجھ گیا کہ کسی قبیلے کے پہرے داروں نے انہیں دیکھ لیا ہے، اور اب وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے رہے تھے۔ اور پھر جنگل میں دور دور تک ڈھول بجنے کی لگاتار آوازیں آنے لگیں، لیکن ٹیم چلتی رہی۔ اچانک ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی، اور جنگلیوں کا ایک گروہ جو بالکل ننگا تھا، ہاتھ میں تیر کمان اور نیزے لیے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے نیزے یقیناً زہر آلود تھے، اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے چاروں طرف سے وحشیوں کے سر ابھرنے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے وحشیوں کے نرغے میں ہیں۔ عمران سب سے آگے تھا۔ اچانک وحشیوں کی صف میں حرکت ہوئی، اور ایک وحشی لمبا سا نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ اس نے جنگلی زبان میں کچھ چیخ کر کہا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی اسی زبان میں بات کی۔ عمران کے منہ سے یہ جنگلی زبان اتنی روانی سے سن کر سب حیران ہو گئے۔ عمران بذات خود ایک جنگلی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک جنگلی زبان میں بات چیت ہوتی رہی، پھر جنگلیوں نے انہیں اپنے نرغے میں لے کر چلنا شروع کر دیا۔ عمران نے ٹیم کو بتایا کہ یہ واقعی بومی قبیلہ ہے۔ میں نے ایک جادوگر کا روپ دھارا ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں، اور تمہارے متعلق میں نے انہیں بتایا ہے کہ یہ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو سارے کا سارا جادوگروں کا قبیلہ ہے۔ ان کے پاس آتشی زبان والے سانپ ہیں جو بہت دور سے ان کے ایک اشارے پر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ ہم سے کافی متاثر معلوم ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کر ہم پر کیا گزرے گی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں انتہائی احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ جنگلیوں کا ہول ڈھول بجاتا ہوا ناچتا کودتا ان کو لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور گھنے جنگل کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا، درختوں سے قطعی پاک۔ اس میں بے ڈھنگی قسم کی جھونپڑیاں پڑی